السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے آپ لوگ کافی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کافی اپڈیٹیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا معاملہ جو کچھ اور مڈاسا اور کا ہے اور جوناگڑھ کا، اس میں مفتی صاحب قبلہ کے اوپر FIR کیا گیا تھا۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے اوپر سے اس کو ان دونوں جگہوں سے تاریخ دی گئی ہے کہ 20 اگست کو تاریخ ہے، اس میں سنوائی ہونی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو اگر ان دونوں جگہوں سے FIR ہٹ جائے تو مفتی صاحب قبلہ کے اوپر جو پاسا ایکٹ لگایا گیا تھا، پاسا کو امپوز کیا گیا تھا، اس پاسا ایکٹ کو ہٹانے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالخصوص طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مشورہ یہ ہو کہ سنسد سرکار کا کہ 15 اگست پہ مفتی صاحب قبلہ کو ریلیز کر دیا جائے گا، جس طریقے سے جیسے کہ دیش کو آزاد کیا گیا تھا اس طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ دیکھیے گا ناظرین اکرام، آج 15 اگست ہے، یعنی کہ 15 اگست ہے، اور 15 اگست میں معاملہ یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کو شاید کہ آج کے دن ریلیز کر دیا جائے، آج کے دن مفتی صاحب قبلہ کو رہا کر دیا جائے۔ دیکھیے گا ناظرین اکرام، 24 سانسدوں کو بھی لیٹر لکھا گیا، لیکن وہاں سے بھی ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا ہے، اور راہل گاندھی جی کو بھی لیٹر لکھا گیا ہے مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے کہ آپ ان کے لیے بولیے گا، صدن میں آواز کو اٹھائیں، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے آواز آپ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کو رہائی ہو جائے، رہائی مل جائے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو رہا کر دیا جائے دیش کی آزادی کی خوشی میں۔ تو ناظرین کرام، ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات سے کہ مفتی صاحب قبلہ کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی بالخصوص طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے، مفتی صاحب قبلہ کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، ان کا معاملہ جو چل رہا ہے اس میں اب مفتی صاحب قبلہ کو 29 جولائی کے بعد میں کوئی تاریخ نہ ملی، اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے آپ کا معاملہ ختم کر دیا گیا، کیس کو ڈسمس کر دیا گیا۔ کیس کو ڈسمس کرنے کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا معاملہ اب یہ رہا کہ آخری امید جو ہے، جو راستہ نظر آ رہا ہے، وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا ہے، اور سپریم کورٹ میں ابھی تک فائل کو پیش کیا گیا ہے یا نہیں، ابھی تک کی اپڈیٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پیچھے جو ابھی 2-4 دن پہلے تک کچھ اپڈیٹ نہیں تھی کہ مفتی صاحب قبلہ کی فائل وہاں پر پیش نہیں کی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے وکیل کچھ ٹھوس ثبوتوں کے انتظام میں لگے ہوں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ میں جائیں گے، پوری تیاریاں کرنے کے بعد ہم سپریم کورٹ میں حاضر ہوں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ پاسا امپوز جس کے اوپر کیا جاتا ہے، جس پر پاسا ایکٹ کو لگایا جاتا ہے، اس شخص کو 1 سال تک جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ تو کیا وکیل مفتی صاحب قبلہ کے وکیل نے یہ سوچا کہ اب ہمیں 6 مہینے اور خاموش رہنا ہے تاکہ وقت متعین جو کیا گیا ہے اس وقت تک مفتی صاحب قبلہ جیل کی قید میں رہیں اور اس کے بعد میں ہم کچھ کریں؟ تو ناظرین، جس طریقے سے پیچھے کا ماحول چلتا آیا ہے اب سے گزشتہ وقت میں تو ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے پیچھے کا وقت گزرا ہے کہ ایک کے بعد ایک تاریخ دی گئی لیکن انصاف نہیں مل پایا، تو آگے کا بھی کیا بھروسہ ہے؟ آگے ہم اور آپ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں 1 جولائی دی گئی، اس کے بعد میں 8 جولائی، اس کے بعد میں 16، اس کے بعد میں 22 کے بعد میں 29 جولائی کو آخری ہائرنگ مفتی صاحب قبلہ کی ہونی تھی۔ ہیرنگ میں اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ کو کوئی تاریخ نہیں دی گئی، اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ جو ہیں، ان کو کچھ تاریخیں نہ مل سکیں۔ اس کے بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ وہاں سے کیس ڈسمس کر دیا گیا، وہاں سے آپ کی فائل کو بھیج دیا گیا کہ اب یہاں اس کا فیصلہ
نہیں ہونے والا ہے۔ تو اب ناظرین کرام سیدھا راستہ بچا ہے کہ سپریم کورٹ جایا جائے اور سپریم کورٹ میں جانے کے بعد مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے عرضی کو پیش کیا جائے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے تو اپنی رائے پیش کی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے اسد الدین اویسی کو بھی بولنا چاہیے، راہل گاندھی جی کو لیٹر لکھا ہے ان کو بھی بولنا چاہیے، 24 سانسدوں کو مسلموں کو لکھا گیا ہے اور الگ سے ہمارے راہل گاندھی کو بھی لکھا گیا ہے کہ راہل گاندھی مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے بولیں۔ صدر میں جیسے کہ وقف ووٹ پر یہ لوگ بول رہے ہیں، شیروں کی طرح دہاڑ رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے ان لوگوں نے دہاڑ مفتی صاحب قبلہ کے لیے لگا دی، اپنی عرضی پیش کر دی صدن میں، تو ہمیں امید ہے رب کی ذات سے کہ پورا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مفتی صاحب قبلہ کو ریلیز کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ بولنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پہلے شرط یہ ہے کہ بولنے کے لیے تیار ہو، انسان جب بولے گا تبھی تو کچھ بات سنی جائے گی۔ اب اس طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کو ہیڈ اسپیچ کے معاملے میں آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ نپر شرما آئی، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، وہ کھلے عام گھوم رہی ہے۔ ایکس مسلم سمیر نام کا آیا، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، وہ کھلے عام گھوم رہا ہے۔ وسیم رضوی آیا، وہ کھلے عام گھوم رہا ہے۔ نرسنگا نند ہے، وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں، لیکن کسی کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ اگر پریشانی ہے تو صرف مسلمانوں کے مذہب سے، جبکہ ہمارا مذہب، ہماری قوم، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام نہیں سکھاتا کہ ہم کسی سے دشمنی رکھیں، ہم کسی کو ستائیں۔ اب بتائیے گا ہندوؤں کا بھی مذہب ہے، ہندو بھائیوں کا مذہب ہے، تو کیا بتائیے ہندو بھائیوں کے مذہب میں کسی کو ستانا لکھا ہوا ہے، کسی کے مذہب کو گالی دینا لکھا ہوا ہے؟ جب دیکھو کوئی نہ کوئی آ کر کے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ اس طریقے سے اور مفتی صاحب قبلہ کا جو معاملہ تھا، آپ نے جو بیان جوناگڑھ میں دیا تھا، اس میں آپ کی اسپیچ، ہیڈ اسپیچ کو آپ لوگوں نے ہندوستان سے جوڑ دیا، جبکہ ہندوستان سے اس بیان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ تو فلسطین اور اسرائیلیوں کے لیے ہے۔ لیکن ان باتوں کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ مفتی صاحب قبلہ ایسے شخص ہیں کہ جو کہ اپنے سر سے ہندوستان کا پورا جھنڈا باندھ کر کے رکھتا ہے، ہندوستان کے ترنگے کو اپنے سر کی شان بنا کر کے رکھتا ہے، پیشانی پر چمکاتا ہے۔ اس ذات کا نام مفتی سلمان اظہری ہے، اس مرد مجاہد کا نام مفتی سلمان اظہری ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر بات آئی، حضور کی عظمت پر بات آئی، حضور کی شان اور عزت پر بات آئی، تو پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کی انسانیت کے لوگ خاموش تھے۔ تب وہاں پر شیر بن کر کے کھڑے ہونے والی ذات کا نام علامہ مفتی سلمان اظہری ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے بالخصوص طریقے سے دعا کیجیے گا، اس لیے کہ مفتی صاحب قبلہ کی دعا آپ لوگ کریں گے تو نہ جانے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے والد سے دور ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اپنے خاندان والوں سے دور ہے، کیا گزر رہی ہوگی ان کے پریوار والوں پر۔ لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ سلمان اظہری اپنے باپ کے لیے نہیں جیل میں گیا ہے، سلمان اظہری اگر جیل میں ہے تو رسول پاک کی عظمت کے لیے جیل میں ہے۔ ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ کے لیے آپ لوگ بالخصوص طریقے سے دعا کیجیے گا، اس لیے کہ مفتی صاحب قبلہ کی طبیعت بھی کافی علیل رہتی ہے۔ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، صحت و سلامتی تندرستیاں عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کا دیدار نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔